بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کے ساتھ ایک روز برطانوی سفیر نے ملاقات کی اور ایک تجویز ان کے سامنے رکھی کہ خلافت عثمانیہ کے مختلف علاقوں بالخصوص حجاز، عراق اور شام میں پرانی تہذیبوں کے آثار موجود ہیں اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے نہ صرف پرانے خزانے دریافت ہونے کا امکان ہے بلکہ اگر کوئی اور خزانہ نہ بھی ملا تو پرانے نوادرات اور تاریخی اہمیت کی حامل اشیاء خود بھی بہت قیمتی خزانہ ثابت ہوں گی۔ برطانوی سفیر نے کہا کہ برطانوی حکومت تاریخی نوادرات کے ساتھ دلچسپی کے باعث اہم مقامات پر کھدائی کے لیے اپنے ماہرین بھیجنے اور اپنے خرچے پر کھدائی کرانے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اہم تاریخی نوادرات کسی معاوضے کے بغیر خلافت عثمانیہ کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور برطانیہ نے کسی تاخیر کے بغیر ماہرین کی ایک جماعت استنبول بھجوا دی۔ سلطان نے ان سب سے اجتماعی ملاقات کی اور انہیں شام کے کھانے پر مدعو کیا، جس میں دوسری حکومتوں کے سفراء کو بھی دعوت دی گئی۔ سلطان مرحوم جب کھانے کی دعوت پر برطانوی ماہرین کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ کی دریافت اور تاریخی نوادرات کی تلاش کے لیے اپنے خرچے پر کھدائی کی پیشکش کی ہے جو انہوں نے قبول کر لی ہے، تو محفل میں موجود روسی سفیر کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ کھیلتی دکھائی دی۔ حالانکہ اس سے قبل روسی سفیر گہری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس کے بعد برطانوی ماہرین نے موصل، بغداد اور دوسرے علاقوں میں کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ کچھ نادر چیزیں مثلا سکے اور ہتھیار وغیرہ انہیں پیش کرتے رہے کہ کھدائی کے دوران یہ نوادرات ملے ہیں، مگر ایک واقعے نے عثمانی خلیفہ کو شک میں ڈال دیا کہ ایک روز برطانوی سفیر ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے آئے جس پر قیمتی موتیوں کا جڑاؤ تھا، اور کہا کہ یہ قیمتی تلوار کسی زلزلہ کے موقع پر زمین میں دھس کر ٹوٹ گئی تھی اور اس کا یہ حصہ کھدائی میں برآمد ہوا ہے۔ سلطان مرحوم کو تاریخ میں کسی ایسی تلوار کا ذکر یاد نہیں تھا، اس لیے شک میں پڑ گیا اور وہ تلوار سلطان نے اپنے تاجروں کے ایک گروپ کو دکھائی دی۔ انہوں نے تلوار کا جائزہ لے کر بتایا کہ یہ تلوار پرانی نہیں ہے بلکہ اسے پرانی ظاہر کرنے کے لیے خاص طور پر اس پر کام کیا گیا ہے۔ اسی دوران سلطان عبدالحمید مرحوم کے اپنے ذرائع نے یہ خبر دے دی کہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام پر ان علاقوں میں کنویں کھودے جا رہے ہیں جن سے تیل نکل رہا ہے۔ چنانچہ سلطان مرحوم نے کھدائی بند کرنے کا حکم دے کر برطانوی ماہرین کو واپس بھیج دیا، جس پر برطانوی حکومت نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید کے خلاف اندرونی محاذ گرم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے جرمنی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا شروع کیے۔ قیصر جرمنی کو استنبول کے دورے کی دعوت دی اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا، مگر ہوا یہ کہ جرمنی کے قیصر کے ہمراہ ماہرین کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آثار قدیمہ کے حوالے سے برطانوی ماہرین کے ادھورے چھوڑے ہوئے کام کو مکمل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کی اجازت سلطان عبدالحمید مرحوم نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت دے دی، مگر جرمن ماہرین نے بھی وہی تکنیک اختیار کی کہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام سے تیل کے کنوؤں کی کھدائی کے کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ انہیں اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ وہ جرمنی کے ساتھ تیل کے چشموں کی کھدائی کی بات خود مناسب شرائط پر کرنے کو تیار تھے، مگر ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر انہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور جرمن ماہرین کے کام کو رکوا دیا۔ سلطان مرحوم نے اس کے بعد اپنے خاص معتمد صلاح الدین افندی مرحوم کو امریکہ بھجوا دیا تاکہ وہاں کی کمپنیوں سے تیل کے چشموں کی کھدائی کے سلسلے میں بات کی جائے، مگر امریکی ماہرین نے جواب دیا کہ خود ان کے پاس تیل کے ذخائر اتنی مقدار میں موجود ہیں جو پوری دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہیں، اس لیے انہیں کسی اور علاقے میں تیل کے چشموں کی کھدائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے
کیونکہ اس سے خود ان کے اپنے تیل کی قیمتیں متاثر ہوں گی۔ اس کے بعد سلطان نے ایک وفد جاپان بھجوایا اور جاپان کی کمپنیوں کو پیشکش کی کہ وہ مناسب شرائط پر تیل کے کنوؤں کی کھدائی کا کام ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جاپان نے یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن اس کے لیے عملی تیاریوں کا مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ سلطان عبد الحمید مرحوم کے خلاف عوامی تحریک زور پکڑ گئی اور انہیں خلافت کے منصب سے الگ ہونا پڑا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔